بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج پھر ہم آپ کی خدمت میں اہم ترکیب اور ان کا حل کا ایک سلسلہ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے فیس بک پر ہم نے اس کے 2 سلسلے پیش کیے تھے اور 3 سلسلے اس کے یوٹیوب پر ہمارے اپلیکیشن گلریز مصباحی میں موجود ہیں، اہم ترکیب اور ان کا حل کے فولڈر میں پلے لسٹ میں جا کر ان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آج جو کچھ ترکیبیں ہیں جن میں لفظ کے اعتبار سے غور کریں گے تو معنی میں فرق پیدا ہو جائے گا اور آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک چیز ذکر کرتے ہیں اور وہ عبارت ہمارے سامنے یوں ہے: کلیبا کلبن فی کلبن رجولن۔ ایک بار اس کو ذہن میں رکھ لیں، کلیبا کلبن فی کلبن رجولن۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جب اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو پھر آسانی سے یہ آپ سامنے حل ہو جائے گا۔ کلیبا کلبن فی کلبن رجولن۔ کلیبا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کتے کا کاٹنا، کاٹ لینا۔ سمیع یسمعو سے ہے کاٹنا، اور دوسرا جو کلب ہے وہ ایک اسم ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عربی کے اندر کتا، اور جمع اس کی آتی ہے کلاب۔ تو کلبا کلبن فی کلبن، اور تیسرا جو کلب ہے اس کا معنی ہے جنون، پاگل پن، باولے پن میں دیوانگی، یہ سارے معنی ہوتے ہیں اس کے۔ رجولن مرد، جمع آتی ہے اس کی رجال، حالت نسبی میں ہے، کلیبہ کا مفعول بن رہا ہے۔ تو اب وہ پورا معنی ہوگا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھیں، کلیبہ کلبن فی کلبن رجولن، یعنی ایک کتے نے دیوانگی میں اور جنون میں مرد کو کاٹ لیا۔ کلیبہ کلبن فی کلبن رجولن، کہ کتے نے دیوانگی میں ایک مرد کو کاٹ لیا۔ اس کی ترکیب یوں کریں گے: کلیبہ فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب اور ضمیر سے خالی، کیونکہ جب اس کا فاعل اس میں ظاہر آ جائے تو ایسی صورت میں فعل کے اندر ضمیر کو پوشیدہ نہیں مانا جاتا، ان کے اندر جوازاً ضمیریں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور کلبن اس کا فاعل ظاہر، فی حرف جر، کلبن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو کلیبہ فعل کا، اور رجولن اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یقیناً سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ آپ کے۔ اگر کوئی مشکلات ہوں وہ پیش کریں، اگر کوئی رہنمائی و مشورہ ہو تو وہ بھی ضرور نوازیں، آگے انشاءاللہ اس کی کوششیں حل کی اور طرف کی جائیں گی۔ دوسری جو عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً، اگر ہم اعرابی حرکت وغیرہ نہ لگی ہوں تو اس پر مشکل ہو جائے گی اس کا معنی سمجھنا، لیکن جب حرکت لگی ہوں، حرکت تو سیم رہیں گی اس پر، لیکن لفظ کے معنی کہیں ہیں اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے غور و فکر کرنے کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پر دوسری ترکیب پیش کر رہے ہیں، دوسری عبارت ہے: رأیت کمیتن علی کمیتن یشرب کمیتن۔ ایک بار ذہن میں رکھ لیں، رأیت کمیتن علی کمیتن یشرب کمیتن۔ یہاں پر دیکھیے کمیت 3 مرتبہ آیا، رأیت کمیتن علی کمیتن یشرب کمیتن۔ اب یہاں پر جب ہم سامنے والے پہ غور کریں گے عبارت پر، تو پھر معنی میں جب دیکھیں گے تو ہر ایک کے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا۔ لفظ کے اعتبار سے بالکل سیم ہے۔ پہلا والا جو کمیت ہے
اس کا ایک شخص کا نام ہے وہ، اور دوسرا والا جو کمیت ہے علی کمیتن، اس سے مراد ایک جو ہے وہ سیاہ سرخ رنگ کا گھوڑا۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اکمت کی یہ تصغیر ہے، ترخیم کے ساتھ تصغیر ہے۔ اور تیسرا بارہ یشربو جو کمیتن ہے، یہ کمیتن اس کا جو ہے وہ کمیت کا معنی جو ہے شراب ہے۔ اب یہاں پر اب عبارت دیکھیں، رأیتو کمیتن علی کمیتن یشربو کمیتن، میں نے کمیت نامی شخص کو ایک چت قبرے گھوڑے پر دیکھا، یشربو کمیتن، کہ وہ شراب پی رہا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر عبارت کے اندر رائتو فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم تا ضمیر بارد اس کا فاعل، ماضی کے 12 صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے اور 2 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، وہ بھی جوازن۔ را فعل ماضی ہے باب فتح یفتح سے، مادہ اس کا را حمزہ یا ہے، محموز عین ہے اور ناقص یا ہے۔ اور کمیت یہ جو ہے شخص کا نام ہے، مفعول ہے اس کا، ذوالحال پہلے اس کو بنائیں گے کمیت کو، اور اعلی حرف جر کمیتن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا رایتو فعل کا، اور یشربو کمیتن، یشربو فعل ماضی معروف، یشربو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور کمیتن یہ مفعول بہ۔ یشربو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا سب سے پہلے والے کمیت کا۔ کمیت ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ ہوا رأیتو فعل کا، رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو عبارت اور ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ضرور آپ کو، رأیتو کمیتن علی کمیتن یشربو کمیتن۔ اگر کوئی بات ہو تو ضرور بتائیں، کامنٹ باکس میں جو ہیں لکھ کر کے ٹائپ کریں۔ اور اسی طرح جو لوگ ابتدائی درجات کے جو طلبہ ہیں، اور جو لوگ ایسے ہیں جو بالکل کاروبار کو چھوڑ چکے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، دینی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، عمریں زیادہ ہو چکی ہیں اور وہ اب ٹائم نہیں دے سکتے جامعہ جا کر پڑھنے کا، تو ہمارے یہاں آن لائن 5 سالہ کورس بھی ہوتا ہے، گھر بیٹھے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تیسری عبارت ہمارے سامنے ہے، ہم اس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ بھی تقریباً اگر ہم اس کو ذکر کریں تو وہ سیم ملتی جلتی ہے، اور عبارت ہے بطنو کبیرن کبیرن کبیرن۔ اگر ہم اس پر حرکتیں لگائیں گے تب تو انسان سمجھ جائے گا، لیکن حرکت نہ رہے تو فوراً دیکھنے میں دقت ہوگی۔ بطنو کبیرن کبیرن کبیرن، بطن معنی ہوتا ہے پیٹ، اور جمع آتی ہے اس کی بطون اور ابتنن، اور پہلا والا جو کبیر ہے بطنو کبیر، یہ ایک شخص کا نام ہے، کبیر کا پیٹ، اور دوسرا والا جو کبیر ہے وہ اصل میں ہے کابیرن، کاف حرف تشبیہ ہے، اور بیر یہ کنویں کا معنی، کنواں ہے، جمع اس کی آتی ہے ابعرن و آبار، لیکن قاعدہ جو ہے وہ محموز کا قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بیرن اصل میں بیرن تھا، تو حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے تو وہ بھی بیر ہو گیا۔ اب جب کاف کے ساتھ ملا کر کے لکھے تو اس میں بھی وہ بھی اس کی شکل بھی بالکل کبیر کی طرح بن گئی۔ اور تیسرا والا جو کبیر ہے وہ بھی کبیر ہے، اس کا معنی ہے بڑا۔ اب دیکھیے 3 کبیر ہوئے، عبارت ہوئی بطنو کبیرن کبیرن کبیرن۔ پہلا والا جو ہے کبیر اس کے ایک شخص کا نام ہے، دوسرا والا کبیر ہے اس میں کابیر ہے، کاف حرف تشبیہ طرح کے معنی میں، اور دوسرا جو بیر ہے وہ بیر ہے کنویں کا معنی، اور تیسرا جو ہے وہ کبیر ہے، بڑا خبر ہے اس کی۔ اب ترجمہ اس کا ہم جب کریں گے تو ہوگا بطنو کبیرن کبیرن کبیرن، یعنی کبیر کا پیٹ ایک کنویں کی طرح
کبیرن بڑا ہے، تو کبیر کا پیٹ ایک کنویں کی طرح بڑا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا یوں بھی کیا ہے کہ بڑے پیٹ والا آدمی کنویں کی طرح بڑا ہے، لیکن یہ اس طرح آسان ہے زیادہ کہ کبیر کا پیٹ کنویں کی طرح بڑا ہے۔ اب اس کی ترکیب یوں کریں گے، بطن مضاف اور کبیرن مضاف الیہ، بطن مصدر مضاف ہے اور کاف حرف جر، بیرن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لگ بطن مصدر مضاف کا، بطن مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لگ سے مل کر کے یہ ہو جائے گا مبتدا، اور کبیرن یہ اس کی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے تین ایک ترکیبیں پیش کی، لفظ کے اعتبار سے سامنے والے کو اگر پیش کریں تو فوراً اس کا سمجھنا مشکل ہو جائے۔ کلیبا کلبن فی کلبن رجلن پہلی ترکیب، دوسری ہے رایتو کمیتن علی کمیتن یشربو کمیتن، اور تیسری ہے بطن کبیرن کبیرن کبیرن۔ آج کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، ضرور اچھے اچھے مشوروں سے نوازیں۔ اور ایک گزارش ہے، جو ہمارے اس میں بڑے بڑے احباب دوست ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جو ہیں درس نظامی کی ویڈیوز آپ بڑے بڑے کتابوں کی ڈالیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے اہل سنت، مذہب اہل سنت کا ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسا جو ہے یوٹیوب چینل ہو جائے جس میں ساری پوری درس نظامی کی ویڈیوز کی شکل میں آ جائیں، اور جو طلبہ ہیں اہل سنت کے وہ پوری دنیا میں اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ ہم تنہا کوششیں کر رہے ہیں اس میں، اور تقریباً اب تک 40 سے 50 کتابوں کے درمیان کی ویڈیوز میں پیش کر چکے ہیں اپنی محنت پر، لیکن ایک فرد واحد، ایک انسان کتنا کام کر سکتا ہے جس کو درس نظامی حاصل کرنے میں 8 سال لگتے ہیں۔ تو جو اس فن کے ماہرین ہیں، اور ہم نے کئی مرتبہ پوسٹ بھی کی ہے، جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ جس فن میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آپ اس فن کی ویڈیوز ہمیں بنا کر بھیجیں، ہم آپ کے نام سے اس کو اپلوڈ کریں گے، اور اس طرح الگ الگ کریں گے تو انتشار ہوگا اور جگہ جگہ پھیل جائے گی، تو پلیٹ فارم پہ نہیں مل پائے گا ان لوگوں کو اس طرح سا مواد۔ اسی طرح جو لوگ جو ہیں ابتدائی جو لوگ ہیں وہ اگر گھر بیٹھے ہی آن لائن کلاسز کرنا چاہتے ہیں، عالم کی ہمارا جو ہے کلاس کا نیا بیچ شروع ہو گیا ہے مئی کے مہینے میں، وہ بھی یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی کلاسز ہوتی ہیں گھر بیٹھے ہی، 5 سال میں عالم کورس ہوتے ہیں۔ تو اس کو ضرور دیکھنے کے بعد جو ہوں تو ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 8057889427۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں بے شمار برکت عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔